إن الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بھائیو، محترم دوستو، چھوٹے بھائی جان انہاں دے درمیان چان کے بیٹھا تانوں کہہ رہے ہیں آجو شاباش انہیں کی انشاءاللہ تانوں دوڑا ثواب ملنا ہے تے بیٹھ کہنا کچھ نہیں گا، 2 سال بعد جلسے دا انتظام انہاں نے کرنا انشاءاللہ۔ ہاں بات دھیان رکھا ہے ذرا، جب مولوی تقریر ختم ہوگی ادوں پتر تہاڈی شروع ہونی، ٹھیک ہے؟ ہوگی جی ہوگی انشاءاللہ، بے میں کر دو جی میں خالہ ہونی کہہ رہا ہوں۔ قابل صد احترام عزیز بھائیو، محترم دوستو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق کے بغیر کسی نیکی کا ہونا ممکن نہیں ہے، اور ہر نیک کام کی توفیق مل جانے پر اس کا شکر لازم ہے۔ ہم اپنے رب کا بے پایاں احسان مانتے ہیں، اظہار تشکر کرتے ہیں کائنات کے خالق کے سامنے جس نے ہمیں توفیق دی۔ احباب نے اس مجلس کا انعقاد کیا، آپ دوست دیہاتوں میں دن بھر کام کاج ہوتا ہے، اور کل سے سردی بھی کافی تیز ہے، اس کے باوجود آپ تشریف لائے، اور خواتین بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام منتظمین کا انتظام، سامعین کا یہاں تشریف لانا، سامعات کا یہاں براجمان ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ تمام پریشان حال احباب و حاضرین جو کسی بھی قسم کی مشکل سے دوچار ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ بہت سارے ضرورت مند، مصیبت زدہ، سچی بات یہ ہے کہ ہم سارے ضرورت مند ہیں، اور اس کی بارگاہ میں سارے ہی فقیر اور محتاج ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں صالح اولاد سے سرفراز فرمائے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ، بس یہ ایک کام آپ نے کرنا ہے۔ میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن درود پڑھنا یہ شرعی فریضہ ہے، اور تھوڑا سا زور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب کی طرف سے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سب کو احساس ہوگا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے کنجوس اور بخیل انسان وہ ہے جو مفت میں ملتی ہوئی جنت بھی نہیں لیتا۔ مفت میں ملتی ہوئی تو ہر چیز بندہ لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام پڑھا جائے، پکارا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہیں پڑھتا، اس سے بڑا بخیل اور کوئی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ آپ ایک بار پڑھیں گے اللہ جلال والاکرام 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں معاشرے کی اصلاح کے لیے چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ دعا کر کے اجازت چاہیں گے۔ بنیادی بات میرے عزیز بھائیوں یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ دنیا نہایت مشکل جگہ ہے، اور کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ میں اپنی عقل و دانش کے بل بوتے پر دنیا کو سمجھ کے اسے برت لوں گا تو یہ کسی کے بس کی بات بولو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو اس دنیا کا خالق ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا تو دھوکوں سے بھری پڑی ہے، اس کا بنانے والا صحیح طور پہ سمجھتا ہے اسے چلانا کیسے ہے۔ دنیا تو بہت لمبا چوڑا کام ہے، یہ کتنی وسیع ہے، اس میں کیا کچھ موجود ہے، آج تک کوئی انسان اس کا احاطہ کر سکا؟ ایک تھیوری ہمارے سامنے پیش کر دی گئی کہ زمین گول ہے۔ گول کیوں ہے؟ کہ اس کا کنارہ نہیں آج تک ملا کسی کو۔ وہ اقصائے مغرب ہے، وہ فلاں علاقہ اقصائے چین ہے، بھئی اس سے آگے کیا ہے؟ وہاں تک ہم ابھی پہنچے نہیں۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، فلاں نے فلاں علاقہ دریافت کیا، یہ کب سے بنی ہے، کب تک رہے گی، کتنی ہم نے دیکھی ہے، کتنی ہے جو ان دیکھی ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی اور جانتا؟ یہ ایک گھڑی، موبائل 1200-1500 کا 1500-2000 کا ایک پرزہ ہر بندے کے تقریباً جیب میں ہوتا ہے۔ جب آپ اسے خریدتے ہیں ڈبہ پیک، تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے، پوری ڈیٹیل اس پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ کس نے بنایا ہے، کب بنایا گیا ہے، وارنٹی کب شروع ہوتی ہے، کب اس کا وارنٹی ٹائم ختم ہوگا، اس میں سافٹ ویئر کیا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہے، ریم کیا ہے، ایک ایک چیز بیان کی جاتی ہے، اور ساتھ یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اسے چلانا ویسے ہے جیسے بنانے والے نے کہا۔ ایسے چلانا ویسے ہے جیسے بنانے والے نے کہا۔ بنانے والا کہتا ہے کہ موبائل پانی میں کام نہیں کرتا، کیا خیال ہے آپ اسے پانی میں ڈبو کے چلانا چاہیں تو چلے گا؟ بولو۔ اچھا بھی جڑا مسئلہ اوکھا ہوئے نا، نہ سمجھ آوے اتھے نہ بولے آجے، کم از کم جنہ سمجھ آتا ہونا۔ ویسے اردو سمجھ آتی؟ ہاں جی، ہاں، کنے کیا پنجابی کرو؟ چلو کوئی نہیں، خیر۔ یہ نا ابھی میرے خیال میں کل اتوار تھا، T20 ورلڈ کپ کل ختم ہوا ہے، ایسے ہی تو اسی طرح نہیں دیکھا ہونا نا؟ دیکھیا کمنٹری پنجابی چندی سی؟ ہاں اچھا، اللہ جانتا سارے انہوں سمجھ ہوں ایمیں نا، کمنٹری انگلش میں ہوتی، انگریزوں کے ملک میں ہے، جو لکھا ہوتا وہ بھی انگریزی میں ہوتا ہے، اور مجھ سے بڑے نمبروں کی اینکیں لگا کے بھی بابا انہوں دس میں تھا، ماشاءاللہ بابر اعظم دے بتی ہو گئے۔
ہاں یہ مطلب ہے جی اسی سمجھنا چاہیے تو سمجھ جانے ہیں. ویسے ہی عملے بن کے بیٹھے رہی ہے بھی مولوی تو اردو بولتا ہے سانو سمجھ نہیں آئی تے تہاڈی اپنی مرضی. ویسے جی انگریزی کمنٹری سمجھ آ جاندی تے مولوی دی تقریر اردو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تھوڑی کوشش کرے آج. میں بھی کوشش کروں گا ذرا آسان بات کروں آپ سے, آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. 2500 کا موبائل آپ اپنی مرضی سے چلانا چاہیں تو یہ کام دیتا. اتنی لمبی چوڑی دنیا کہ موبائل اس کا 1000واں حصہ نہیں بنتا. اگر یہ اس کے موجد کی ہدایت کے بغیر چلائیں تو یہ کام نہیں دیتا. یہ ساری دنیا آپ اس کی خالق کی ہدایت کے خلاف برتنا چاہیں تو کیا یہ آپ کے قابو ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے اپنے معاملات کی اصلاح کا, دنیا کو اچھے انداز سے برتنے کا, اس سے اپنا حصہ وصول کرنے کا. صرف ایک طریقہ ہے. کائنات کا خالق جو دنیا بنانے والا ہے, جس نے یہ سارے نظام بنائے, اپنی مرضی کے مطابق انہیں ترتیب دیا, اپنی مشیت کے مطابق انہیں چلاتا ہے. ہم اس سے پوچھیں عرش والے تو نے دنیا بنائی کیسے ہے, مجھے اس میں بھیجا کس لیے ہے, اس دنیا سے میرا حصہ کیا ہے, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میرے حقوق کیا ہیں, میرے فضائل کیا ہیں, میں نے دنیا کو دینا کیا ہے, دنیا سے لینا کیا ہے. آپ اس سے پوچھتے جائیں گے, دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوتی جائے گی. جب خالق کی رہنمائی کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے جینا چاہیں گے, دنیا ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو آج ہو رہا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. ایک اللہ کا رستہ ہے جو آسمان سے سید الکون جناب کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جناب جبریل امین علیہ السلام پوری امانتداری کے ساتھ لے کے آئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری انسانیت کے لیے اسے قانون و دستور قرار دیا ہے. اس کے مطابق چلو, تمہارے معاملات تمہاری دسترس میں رہیں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. بے شمار رستے ہیں جو انسانوں نے خود بنائے ہیں, اسلام کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے, وحی الہی سے جن کی دلیل نہیں ملتی, محمد الرسول اللہ کی سیرت و سنت سے جن کی کوئی برہان میسر نہیں ہے, انسانوں نے خود بنائے ہیں. وصدوا عن سبیل اللہ. پھر یہ رستے, قانون, یہ آئین, یہ اپنی پارٹیوں کے ایجنڈے اور منشور دے کے, برادریوں کے رسم و رواج دے کے, وڈیروں کی فکر و آراء دے کے, اپنے علماء کی فقہ اور فتاوے دے کے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو حرف آخر سمجھ کے اسے اختیار کیا جائے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں صدو عن سبیل اللہ. آسمان سے آنے والی شریعت پہ اعتماد نہیں تھا, اپنے قانون بنائے جس کے نتیجے میں اللہ کے بندوں کو اس کی شریعت سے روکا, صراط مستقیم پہ چلنے سے سد راہ بن گئے. اذل اعمالہم, مارتے رہو ٹکریں ہزاروں سال. قرآن کہتا ہے جتنی بھی محنت کرو گے نتیجہ کچھ نکلنے والا, آپ کا رستہ ہی ٹھیک نہیں. آپ نے رخت سفر باندھا ہے, کپڑے استری کر لیے, بیگ بھر لیا, زادہ راہ لے لیا اور ارادہ کیا ہے لاہور جانے کا, اور گاڑی لی ہے بہاولپور کی. لاہور پہنچیں گے؟ بولو. لاہور پہنچنے کے لیے لاہور کی گاڑی لینا ضروری ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی طور پہ وہ قانون لینا ضروری ہے جو معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار ہے. وہ قانون کائنات کے خالق کا دیا ہوا ہے جس نے دنیا بنائی ہے, اس نے قانون بنایا ہے, اس نے بتایا ہے تو اگر باپ ہے تو تیرا حق کیا ہے اولاد پہ, تو اگر اولاد ہے تیری ذمہ داری کیا ہے والدین کے لیے, بیوی کے حقوق کیا ہیں, خاوند کے فرائض کیا ہیں, رعایا کے حقوق کیا ہیں, حکمران کے فرائض کیا ہیں. ایک ایک چیز کو, حلال و حرام کو, اوامر و نواہی کو, مباحات و مکروہات کو, سب کو بیان کر دیا
دیا گیا، کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبیین و توضیح کے بغیر چھوڑی نہیں۔ جس نبی نے تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ دیا ہے، کیا اس نبی نے معاشرے کو سنوارنے سجانے کا طریقہ نہیں دیا؟ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بیٹا جب واش روم میں جانا ہے تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھو اور یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کافر انہیں تانا دیتے ہیں، آپ بات بات پہ کہتے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں وہ مسئلہ ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں یہ طریقہ مدینہ والے نے سمجھایا۔ سلمان کیا تمہارے نبی نے تمہیں پیشاب کا طریقہ بھی بتایا؟ فرمایا ہاں، ہم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اتنی جامعیت اور وسعت۔ فرمایا صاحب خانہ اگر خاتون خانہ کے بیڈ روم میں جائے، یہ طریقہ اختیار کرو، اللہ تمہیں اس میں ثواب دے گا۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا، اللہ کے نبی مسئلہ میاں اور بیوی کا ہے، کشش جنس کی ہے، ضرورت ان کی تسکین لذت کی ہے، خامد بیوی کے بستر پہ جائے تو اس میں ثواب ہے؟ فرمایا ہاں، اگر میرے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جاؤ گے تو اس میں ثواب ہے۔ اللہ کے نبی اس میں ثواب والی کون سی بات ہے؟ فرمایا اگر کسی غیر عورت کے بستر پہ جاؤ تو گناہ ہے کہ نہیں؟ حضور گناہ ہے۔ فرمایا اگر اپنی کے بستر پہ میرے طریقے پر جاؤ گے تو پھر ثواب کیوں نہیں؟ یہ طریقہ ہے جو آسمان سے آیا ہے معاشروں کی اصلاح کا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ دنیا میں جتنے دستور ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں، وہ 500 اصحاب بصیرت نے مرتب کیے ہوں، وہ امریکن تھنک ٹینکس ترتیب دینے والے ہوں، وہ تیری پارلیمنٹ بناتی ہو، تیری مقننہ تشکیل دیتی ہو، قسم ہے رب الجلال والاکرام کی، کوئی قانون انسانوں کے مسئلے حل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا سوائے اس قانون کے جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قانون ہمارا دیا ہوا آسمان سے اترا ہوا محمد الرسول اللہ کی سنت و سیرت، اللہ ذو الجلال والاکرام کی نازل کردہ شریعت، اللہ کے دیے ہوئے ضوابط اور اصول، یہ قانون نہیں ہوں گے۔ قانون پارلیمنٹیں اپنا بنائیں گی، پارٹیوں کے لیڈروں کے منشور اپنے ہوں گے، برادریوں کے بڑیروں کے رسم و رواج شادی بیاہ میں غمی خوشی میں وہ معیار قرار پائیں گے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا جعل اللہ باسہم بینہم، پھر مصیبتیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، انتشار ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور اصلاح بہت دور کی بات ہے۔ اضل اعمالہم، مارتے رہو جتنی ٹکریں مارنی ہیں، جب تک لاہور جانے کے لیے لاہور والی گاڑی پہ نہیں بیٹھو گے تب تک تمہاری منزل تمہیں نہیں ملے گی۔ لاہور والی گاڑی کون سی ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلی شرط ہے ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان؟ ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ہمسر و ساجی نہیں، آسمان و زمین کا کوئی بنانے والا نہیں، وہ اپنی ذات میں، اپنے اختیارات میں، اپنی صفات اور اسماء میں، اپنے حق عبودیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی عبودیت میں وہ یکو تنہا ہے، کوئی کسی حالت میں اس کا ہمسر نہیں۔ والذین آمنوا، ہم مانتے ہیں آدم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، وہاں سے لے کر جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، ذبیح اللہ، روح اللہ، یہ سارے اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، سب پہ آسمانوں سے اترنے والی شریعتیں سچ ہیں۔
وآمنوا بما نزل علی محمد، لیکن عمل کریں گے صرف اس پر جو محمد رسول اللہ پہ اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات پہ آج عمل کرنے والا، صراط مستقیم پہ بولو، آج انجیل کو ماننے والا صراط مستقیم پہ، او میرے بھائی جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، آسمان سے آئی، اللہ نے اتاری، اگر اس پہ عمل کریں تو کافر کہلائیں، اور ہم سمجھیں کہ اس کا عقیدہ بھی خراب ہو گیا، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ اپنی مرضی سے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق عمل کریں تو اصلاح ہو جائے گا۔ تورات تو اللہ نے اتاری نا، وہ نہیں جو آج یہودیوں کے پاس ہے۔ جو اصل موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ اللہ نے اتاری ہے، انجیل اللہ نے اتاری ہے، موسیٰ مرسل من اللہ ہے، عیسیٰ مرسل من اللہ ہے، ان پہ آنے والی کتابیں منزل من اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، ان کی شریعتیں سچی ہیں، قابل عمل شریعت صرف محمد رسول اللہ کی ہے۔ جناب عیسیٰ کی شریعت اب قابل عمل، اسے مانیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ہم نے محمد رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑا، یہ میرے نانا جی کا قانون ہے، ہم تو ہماری برادری میں تو یوں چلتا ہے، ہم تو ایسے کریں گے، یہ ہماری برادری کا وڈیرا ہے، اس کا فیصلہ یوں ہے، بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کہتا ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ اپنی شریعت رکھیں، لیکن مسئلہ ہماری برادری کا ہے، یہ میری سیاسی جماعت کا منشور ہے، یہ لیڈر کا دعویٰ ہے۔ اور میرے بھائی جب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی شریعتیں کارگر نہیں ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، جب محمد رسول اللہ کی شریعت آ گئی تو پھر آپ کے بعد اور کون ہے جس کے دیے ہوئے قانون کو آپ قانون بنا کے معاشرے کی اصلاح کریں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، عقیدہ ٹھیک رکھو، اس کے مطابق عمل کرو، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لاؤ اس پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ آپ سے سوال ہے، پڑھے لکھے دوستوں کا مجمع ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے؟ اور حدیث، اس کے علاوہ کسی نون میم کاف لام کا کوئی منشور؟ ماشاءاللہ 228 سیاسی جماعتیں پاکستان کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں۔ اتنے ہمارے حروف تہجی کتنے جی؟ 29 اچھا جی، 29 حروف تہجی ہیں اور 228 سیاسی جماعتیں ہیں۔ سب کے اپنے اپنے منشور، اور سب کا دعویٰ یہ جو میری پارٹی کا مشن منشور اور ایجنڈا ہے یہ پاکستان کو درست کرے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے قرآن اتارا، وآمنوا بما نزل علی محمد، صرف اس پہ عمل کرو، اسے اپنے لیے معیار بناؤ۔ قانون و دستور صرف وہ ہے، تیری پارلیمنٹ کے ٹیبل ڈیسک پر، سپیکر کے میز پر قانون سازی کرتے ہوئے تمہارے لیے بنیادیں، اصول و ضوابط وہ ہونے چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اہل علم سے پوچھئے، اسے کہتے ہیں صیغہ حصر، تخصیص ہے، خاص کر دیا اللہ نے، حق صرف تمہارے رب کی طرف سے یہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حق، کوئی چیز حق نہیں، جتنی بھی خوبصورت بات کیوں نہ ہو، اس کا ٹائٹل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کہنے والا کتنا ہی قداور کیوں نہ ہو، ہم سب کی جلالت شان کے معترف ہیں، ہم سب کی عظمت و رفعت کو مانتے ہیں، لیکن حق بطور دین و قانون صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اتارا گیا، اور وہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، سرور کونین نے فرمایا الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، ایک قرآن ہے اور ایک اس کی مثل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت۔ اب تھوڑا سا مثال کے ساتھ عرض کروں، ایک بکھرا ہوا منتشر معاشرہ، قبائل کی آپس میں لڑائیاں، افراد کی آپس میں فتنے،
کوئی وحدت نہیں، کوئی یونٹی نہیں، ٹرائبل سسٹم، جس کے پاس طاقت ہے وہ رول کرتا ہے، جو بیچارہ کمزور ہے وہ پستا ہے، عزت نیلام ہوتی ہے، بیٹیوں کو درگور کیا جاتا ہے، اموال ضبط کیے جاتے ہیں، خون پانی سے زیادہ سستا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کی کس قانون کے ساتھ؟ ہاں جی، کوئی قانون کی کتاب آپ کو کتاب و سنت کے علاوہ ملتی؟ بولو۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ آسمان سے قانون اتارتا، محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں جلسہ بلایا ہے، افراد کا اجتماع کیا ہے، حضرات کا، مردوں کا، اس میں قانون بیان کیا۔ تمہارے رب نے یہ کہا، تمہارا خالق تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، تمہارا معبود تمہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلے مردوں کو سمجھایا، پھر عورتوں کا جا کے اجتماع کر کے انہیں سمجھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آسمان سے قرآن اترتا تھا، یہ قانون ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے۔ نبی رحمت یہی قانون پیش کرتے، یزکیہم، اسی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کرتا۔ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، مارو ٹکرے جہاں تک مارنی ہے، ایک دلدل ہے جس میں گر چکے ہو، جتنے ہاتھ پاؤں مارو گے اس میں دھستے چلے جاؤ گے۔ ایک طریقہ ہے بچنے کا، اس گندگی سے نکلو، اس صراط مستقیم پہ آؤ جو آسمان سے اللہ نے نبی رحمت کے قلب اطہر پہ اتارا ہے۔ لن یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری لوگ 15ویں صدی قمری کے، 15ویں صدی اسلامی کے یہ لوگ، 21ویں صدی عیسوی کے یہ لوگ، کمپیوٹر کے زمانے کے یہ لوگ، امریکی ورلڈ آرڈر کے نیچے سسک سسک کر، ایڑیاں رگڑ کے زندگی کے شب و روز بتانے والی یہ دنیا، اگر تم اصلاح چاہتے ہو، عز و شرف چاہتے ہو، علو و ارتفاع چاہتے ہو، غیرت مندانہ، آبرو مندانہ، آزادی کی زندگی جینا چاہتے ہو، اپنے آپ کو محمد کی غلامی میں دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، اس قوم کے، اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ پہلے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ کس چیز کے ساتھ پہلے لوگوں کی اصلاح ہوگی؟ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ، کوشش کرو کو کھانا شانا پکایا کہ نہیں قوم، بس گھر جا کے کھانا، ہاں بس انہوں نے پتا ابھی روٹی نہیں پکائی تائیوں نہیں بول دے۔ اچھا بھی آج کوئی اوکھے سوکھے ہو کے بول لو، اگلی باری انشاءاللہ جلسہ کراتے روٹی پکاواں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، جاتے نہیں تھے۔ عام طور پہ خلافت سنبھالنے کے بعد عمر بن خطاب مدینہ سے باہر جاتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، 2 بار صرف نکلے۔ کسرائے فارس کے آخری اجتماع نہامن، اس کی فتح کے لیے جب مارکہ حق و باطل درپیش تھا تو ارادہ فرمایا کہ میں خود جا کے کمانڈ کروں گا مجاہدین اسلام کی۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے سواری کی مہار تھام لی کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے، ہم بھیجتے ہیں نعمان بن مکرن کو رضی اللہ عنہ۔ جزاک اللہ، شکریہ بیٹا۔ ایک بار اس سے پہلے نکلے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، عساکر اسلام کے سپہ سالار اعلی، بیت المقدس کا گھیرا کیا ہوئے۔ عیسائیوں نے کہا چابیاں دیتے ہیں، بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں، ایک شرط ہے، امیر المؤمنین سے درخواست کیجئے وہ خود تشریف لائیں، ہم ان کے ہاتھ میں چابیاں دیتے ہیں۔ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس میں ذرا ہمارا بھی بھرم رہ جائے گا۔
میں بہت اختصار سے بات عرض کرتا ہوں. امیر المومنین نکلے اور اللہ کی قسم جو بندہ اپنے رب سے مخلص ہوتا ہے نا اللہ کبھی اسے ناکام نہیں کرتا. عمر بن خطاب دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. اللہ شہادت چاہتا ہوں لیکن تیرے نبی کا شہر چھوڑنا بھی پسند نہیں. اور یہ سرور کونین کی حدیث بھی ہے من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بہا. جس کے بس میں ہو وہ مدینہ میں رہے تو اسے مدینہ میں رہنا چاہیے حتیٰ کہ وہیں پہ موت آئے اور اسی مٹی میں اسے دفن ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے. امیر المومنین دعا کیا کرتے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہتے میں حیران ہوتا کہ والد محترم شہادت کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ سے باہر بھی نہیں جانا. ملک کی سرحدیں کتنی پھیل گئی ہیں. عراق عجم سارا ہم نے لے لیا. عراق عرب پہ قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا. فارس کی آخری سرحدوں تک اسلامی لشکر پہنچ گیا. مصر فتح کر لیا. یمن پہ جھنڈے لہرا دیے. مکوکش کو بکھا دیا. شام ہمارے قبضے میں آ گیا. سینکڑوں میل دور دشمن ہے. امیر المومنین والد محترم عمر بن الخطاب شہادت بھی چاہتے ہیں مدینہ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. اور میرے بھائی تو آرزو کر اگر تو مخلص ہے صراط مستقیم پہ ہے رسول اللہ کی سنت کا علمبردار ہے حرمت رسول کے لیے ختم نبوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا مرنا وقف کیا ہوا ہے تو اللہ ناکام نہیں کرتا. صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ کے مدینہ میں بلکہ رسول اللہ کے مصلی پہ شہادت کے لیے ضرب لگی. نکلیں مدینہ سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے نکلے. پہنچے بیت المقدس کے دروازے پر اور جانتے ہو قصہ سن رکھا ہوگا. ایک سواری ہے دو سوار ہیں. ایک اپنے زمانے کا سب سے بڑا حکمران عمر بن الخطاب ہے. ایک عمر بن خطاب کا غلام ہے. جتنا سفر عمر بن خطاب سواری پہ کرتے ہیں اتنا ہی سفر پھر پیدل کرتے ہیں اور غلام سوار ہوتا ہے. یہ ہے اصلاح کا معیار. کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. لا فضل لعربی علی جمی ولا لعجمی علی عربی. تیرا رنگ کیا ہے تیری قومیت کیا ہے تیرا ملک و ملت کیا ہے تیرا مسلک و مشرب کیا ہے. ہاں اللہ کے ہاں تو عزت دار اس لیے ہے اللہ بالتقوی. تیرا عقیدہ کیا ہے تیرا عمل کیا ہے رسول اللہ کی سنت سے تیرا تمسک کتنا ہے اللہ کی توحید کے لیے تیری جستجو کس قدر زیادہ ہے اسلام کے نفاذ و اشاعت کے لیے تیری محنت اور تگ و دو کیا ہے. اللہ کو رنگوں کی حاجت نہیں ہے. اللہ کو نام و نسلوں کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تقوی دیکھتا ہے. اگر یہ ہے تو تو عزت دار ہے نہیں تو بطور انسان تو سب ایک جیسے. یہ صالح معاشرے کی دلیل ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ 5 کلومیٹر میں بیٹھا ہوں اب 5 میں نیچے چلوں گا تم بیٹھو گے. میں تھکتا ہوں تو تم بھی تو تھکتے ہو. اللہ اکبر. اللہ کی قسم کیا یہ تو ایک جہان ہے. باہر تھے زید بن اسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میرے بابا نے اسلم نے بیان کیا. اسلم حضرت عمر بن خطاب کے مصاحب خاص خصوصی دوست خدمتگار. کہتے جا رہے تھے پیچھے سے کسی خاتون نے آواز دی عمر سنیے ذرا. رک گئے. جی بی بی کیا مسئلہ ہے مجھے جانتے ہو. اللہ اکبر. فرماتے نہیں بی بی میں نہیں جانتا آپ کون. کہا میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی وہ جس کا باپ حدیبیہ میں شریک تھا جس کا خامد فلاں مارکے میں شہید ہوا. کیا فرمایا مرحباً بنسب قریب خوش آمدید. تیرا میرا رشتہ تو بہت گہرا ہے. سمجھے نہیں ہے بات. یہ بنو غفار کی عورت ہے. عمر بن خطاب قریشی ہے.
فرماتے مرحبا بنسب قریب، ہمارا تعلق تو بہت قریب کا ہے، ہماری رشتہ داری تو بڑی مضبوط ہے، کہیے کیا کہتی ہو؟ فرمایا امیر المؤمنین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا خامد ان کا باپ شہید ہو گیا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ فاقہ کشی کہیں انہیں ہلاک نہ کر دے۔ وہیں سے واپس پلٹے، حکمران چڑھے جلوس لے کے اپنے زندہ باد کے، اور مروا دیں جتنے غریب آئیں داؤ پہ، روت دے بے قصوں کو، اور نگاہ اٹھا کے ان تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھنا تک گوارا نہ کریں۔ معاشروں کی اصلاح یوں نہیں ہوتی، یوں ہوتی۔ وہیں سے واپس پلٹے، اپنے صحن میں بہت فربا صحت مند اونٹ مدہ ہوا تھا، کھولا، اس کی کوہان پہ 2 بورے بھر کے اناج کے رکھے، ان بوریوں کے درمیان کچھ کپڑے اور نقدی رکھی، لے کے آئے اور مہار اس بی بی کے ہاتھ میں دی، بی بی یہ لے جاؤ، اللہ کو منظور ہوا تو یہ ختم ہونے سے پہلے اور مل جائے گا۔ مصاحبین کہتے ہیں امیر المومنین اتنا دے دیا آپ نے اس خاتون کو، بس تھوڑے پہ راضی ہو جانا تھا اس نے۔ فرماتے ہیں تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم نہیں جانتے اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے۔ امیر المومنین وہ بنو غفار کی، آپ قریشی سردار، کیا کمپیریزن ہے، کیا تقابل ہے آپ کا اس کے ساتھ؟ فرمایا میری نگاہوں کے سامنے وہ نقشہ ہے جب اس کا باپ، اس کا بھائی یا خامد فلاں مارکے میں تلوار اٹھا کے محمد رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے کیوں نہ دیتا؟ یہ معیار ہے انسانیت کا۔ میں عرض کر رہا تھا جب یروشلم کے ایلیا کے آج کے تل ابیب کے دروازے پہ پہنچے، ابو عبیدہ ابن الجراح سالار عساکر اسلام ریسیو کرنے کے لیے، ویلکم کے لیے باہر تشریف لائے۔ امیر المومنین نیچے چل رہے ہیں اور غلام سواری پہ بیٹھا ہے، سبحان اللہ، لباس پیوند زدہ، جسم خاک آلود ہے، جوتا گھس کے ٹوٹ چکا ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں امیر المومنین یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اور تب کے عمراء اور حکمران آج کے حکمرانوں جیسے نہیں تھے کہ ان کی بات کے خلاف کوئی رائے دے دو تو بندہ پارٹی سے باہر۔ اب تو مذہبی لیڈر خیر سے ایسے ہو گئے، بلا شرکت غیر عادی سے زیادہ دنیا کا حکمران امیر المومنین۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں یہ کیا حال بنا رکھا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ مسلمانوں کا امیر اتنا مفلوق الحال ہے، اچھا لباس بھی نہیں ہے۔ آپ تشریف لائیں کسی ریسٹ ہاؤس میں، تازہ پانی کے ساتھ غسل فرمائیں، اچھا لباس سلواتے ہیں، وہ زیب تن کر کے پورے وقار کے ساتھ عیسائیوں کے سامنے جائیں گے اور سنو میرے بھائیوں معاشرے کی اصلاح کیسے، بس یہ بات مکمل کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، معاشروں کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا ابو عبیدہ تو اس امت کا امین ہے، تو زبان نبوت سے مبشر بالجنہ ہے، اگر یہ بات تیری جگہ پہ کسی اور نے کی ہوتی تو میں اسے کوڑے لگاتا۔ کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ کوئی قانون، کوئی دستور، پارلیمنٹ کا کوئی فارمولا، کسی برادری کے وڈیرے کا کوئی رسم و رواج، کسی تعویذ فروش مولوی کا کوئی تعویذ، مردہ پرست پیروں فقیروں کا، مجاوروں کا کوئی دم جھاڑ، اور کسی دین فروش ملا کا کوئی فتویٰ اس دنیا کو اصلاح نہیں کر سکتا، آپ کے معاملات سنوار نہیں سکتا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کننا اذل قوم
فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، روئے زمین پہ ہم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا، اللہ نے آسمان سے اسلام اتار کے ہمیں عزت دار بنا دیا۔ اللہ کی قسم اگر سارے جلسے کا صرف ایک جملہ یاد رہ جائے تو میں سمجھوں گا اللہ نے یہ محنت پوری کر دی۔ ہم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت دار بنایا۔ جب تک ہم اسلام کے ساتھ رہے ہم عزت دار رہے، جب اسلام کو چھوڑا پھر ذلیل ہو گئے۔ مہما نطلب العزہ بغیر ما اذن اللہ اذلنا اللہ، فرمایا ابو عبیدہ آج بھی اچھے لباسوں میں، بڑی افواج میں، نیوکلیئر پاور میں، وسائل میں، مادیت کے انبار میں، دنیا کی فتوحات میں اگر ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ عزت کا رستہ صرف اسلام ہے۔ آئیے میرے بھائیو، یہ نسخہ کسی حکیم کے سے نہیں ملے گا۔ ہماری اس بیماری کا، معاشرتی بگاڑ کا حل ہر گھر میں موجود ہے۔ معاشرتی بگاڑ کا حل ہر گھر میں موجود ہے۔ یہ کتاب موجود ہے ہر گھر میں، بولو، 3 غلافوں میں لپیٹ کے کمرے کی جو سب سے اوپر والی الماری ہے اس پہ رکھی ہے۔ کبھی کبھار جمعرات کو اٹھا کے اسے چوم بھی لیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو لکھ کر یا مولوی سے لکھوا کے، پیر صاحب سے لکھوا کے اس کے گلے میں بھی ڈلواتے ہیں۔ کبھی اس کے غلاف کو اتار کے اسے دھو کے بیمار جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، لیکن کبھی کھول کے اس سے پوچھا نہیں کہ گھر سارا برباد ہو گیا، بچوں سے بولتے نہیں ہیں، میرے ساتھ، میں باپ ہوں، میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ماں بیماری کی وجہ سے کھانستی رہتی ہے، اس کے پاؤں دباتا کوئی نہیں پوچھتا۔ کبھی اس سے پوچھا تو بتا، تو جو خالق کا کلام ہے تو بتا میرے ان مسئلوں کا حل کیا؟ یہ وہ کتابچہ ہے جو ڈبہ پیک موبائل کے ساتھ موبائل بنانے والا آپ کو دیتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ وہ کتابچہ ہے جس میں لکھا ہے یہ دنیا ہم نے بنائی کیسے، اس میں الجھنیں کیا ہیں، اس میں دھوکے کہاں ہیں، اس میں کھائیاں کہاں ہیں، اس میں تاریکی اور اندھیرا کہاں ہے، اور یہ اندھیرے دور کیسے ہوں گے۔ ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ نبی رحمت کہتے ہیں جو آسمان سے اللہ نے کتاب دی اور مجھے سیرت و سنت دی، یہ روشنی ہے، اسے لے لو، اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو پھر کوئی بھائی سے ناراض نہیں ہوگا، کوئی باپ بیٹوں کو آنکھ نہیں کرے گا، میاں بیوی میں جھگڑے، حقوق و فرائض کی کشمکش نہیں ہوگی، پھر وحدت، یونٹی، اجتماعیت، فکری اتحاد، اللہ ذوالجلال والاکرام وہ عظمتیں اور برکتیں دے گا کہ ایک صالح معاشرہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں عطا کرے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، مولوی جی یہ تلقم بڑا لمبا ہے، کون جامعہ شاعت العلوم جاوے تے کون جا کے 8 سال حدیثاں پڑھے، کوئی سستا جا کام دسو، کوئی سدھا جا نسخہ دسو، بھی اسیں آپ ہی آپ دے سارے مسئلے سدھے کر لیے۔ جو بندہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جو نہیں پڑھ سکتا ماشاءاللہ موبائل کہتے ہیں جی یہ ہر گھر دی ضرورت ہے، مولوی جی ہونے تو بغیر گزارا نہیں، ہر گھر کی ضرورت نہیں ہے، جتنے افراد ہیں اتنوں کی ضرورت ہے، تو ماشاءاللہ نیٹ پیکج ہفتے والا کنے کا لگتا آج کل، ایس محلے نوں پتہ ہونا بہت 350 دا، وہ جڑے لواندے انہوں نے پتہ، 1200 روپے کی سستی سی تفسیر، بہت لمبی چوڑی نہیں، جس میں کوئی بہت لمبے چوڑے علمی نکات ہوں، گرامر کی بحثیں ہوں، وہ نہیں، سیدھی سادھی احسن البیان، ویسے 1900 دی ہو گئی ہوں، مہنگائی بہت ہوگی، کوڑا کٹ پر کے ایک وری لے لو۔ گزارش ہے بزرگانوں مردانوں سویرے نماز پڑھا کرو مسیتے آن کے جماعت نال،
جماعت نہ نماز پڑھ کے واپس گئے تو جا کے جاندے پوچھا کرو ہاں بھئی تیے نماز پڑھ لی ماں تیری اٹھی کہ نہیں ہے پتہ کر خزارہ نیانے کر کٹھے تھے سارے اگر آپ کو خود پڑھنا پڑھانا آتا ہے بہت اچھی بات ہے نہیں تو وہ بیٹا جو آپ نے میٹرک ایف اے کروایا ایف ایس سی بی ایس سی کروایا اسے دیں تفسیر بیٹی کو دیں گھر والی کو دیں سارے افراد خانہ اکٹھے ہوں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں صرف 2 آیتیں عربی میں اس کی عبارت پڑھ لیں جو اوپر لکھا ہوا ہے ترجمہ پڑھ کے سنا دیں کیا خیال ہے بھائیوں کوئی رحمت برکت کا کوئی حصہ ہمیں ملے گا کہ نہیں آپ کہیں گے جی یہ پڑھ کے پھر اسی مولوی بن جائیں گے مولوی بنو نہ بنو تقریراں کرو یا نہ کرو جزاک اللہ خیرہ جی مولوی بنے نہ بنے خطیب آپ بنے نہ بنے اور ترجمہ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو 2 آیتیں جب پوری فیملی اکٹھا بیٹھ کے پڑھے گی 2 3 4 فائدے ہوں گے سارے ایک دوجہ دا منہ دیکھ لو گے ویسے تو اللہ دے فضل نہ ہونے نہ ٹائم لگ دا نہیں یہ حیرانی والی بات نہیں نیانے سکتے ہوندے تے ابا جی حال جوڑ کے چلے جاندے ہن ویسے حال جوڑن دا رواج نہیں کہ ہن تاں ٹریکٹراں دا رواج تے جدوں بابا ہوندا دوپہرے روٹی کھان اودوں نیانے اکیڈمی چ ہوندے تے جدوں نیانے واپس آندے اودوں ابا مربے ہوندا جدوں ابے نے واپس آنا اونی دیر نوں نیانے یا کمپیوٹر تے ہون گے تے یا منہ تے کھیس لے کے موبائل تے ہون کبھی سوچا ہے کتنے دن ہو گئے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے نہیں انہیں سکھائے گا کہ ان کے کھانا کیسے کھاتے ہیں نیانا 3 سالہ دا نہیں ہویا ہوندہ تے سکولے چھڑے انہیں بی بی روپیہ 1800 لے لیا کر مہینے دا سمالا پیت کہنے معاشرے دی اصلاح نہیں ہوتی معاشرے کی اصلاح تو ہم کرنا نہیں چاہتے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھیں اوپر سے دیکھ کے ترجمہ پڑھ لیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا ترجمہ سمجھ آئے یا نہ آئے مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے یہاں شرک سے روکا ہے اللہ نے یہاں بدعت سے روکا ہے اللہ نے یہاں حرام کاری سے روکا سارا خاندان اکٹھا بیٹھ جائے گا آپ کو ان کی طبیعتوں کا رجحانات کا شیڈول کا پتہ چل جائے گا بیٹی آج کل کیا کر رہی بیٹا کیا کر رہا ہے بیوی کی سرگرمیاں کیا بیوی کو پتہ چل جائے گا خاوند کا موڈ کیا ہے اتحاد قائم رہے گا اور صبح و دم جس گھر میں قرآن مجید سمجھ کے پڑھے جانے کی کوشش ہوگی کیا خیال ہے اگلے 24 گھنٹے اس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اتریں گی کہ نہیں اتریں گی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے شہین اسلامک ساہیوال والے بھائی یہ ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں تو جتنے بھی اسلامی کانفرنس ہیں یا علماء کی ریکارڈنگ وغیرہ ہے کروانے کے لیے سننے کے لیے احباب ان سے رابطہ